الرحيم ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد صدق الله العظيم وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کا آخری عشرہ داخل ہو چکا ہے اور یہ آخری عشرہ وہ ہے جو پورے رمضان کی برکتوں کا خلاصہ ہے۔ جتنی برکتیں اللہ نے رمضان کے پورے مہینے میں رکھی ہیں، اگر ان برکتوں کو، رحمتوں کو، مغفرتوں کو سمیٹا جائے اور کسی عشرے میں بند کر دیا جائے تو وہ عشرہ یہ آخری عشرہ ہے۔ اس لیے جب یہ عشرہ داخل ہوتا تو حدیث شریف میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں نہیں سوتے تھے بلکہ جاگتے تھے، بلکہ آگے کہوں صرف جاگتے نہیں تھے، جگاتے بھی تھے۔ حدیث کے الفاظ ہیں جب رمضان کا آخری عشرہ داخل ہوتا شد بئذرہ، آپ اپنا تہبند کس لیتے۔ تہبند کس لینے کا کیا مطلب؟ اپنے آپ کو عبادت کی مشقت کے لیے تیار کر لیتے اور ان راتوں میں بالکل آپ نہیں سوتے تھے۔ ایک تو شب قدر کی تلاش اور ایک ان آخری راتوں کی جو اللہ رب العزت نے فضیلت بنائی اس کو حاصل کرنے کے لیے حدیث میں آتا ہے آپ اپنی کمر کس لیتے تھے، اپنے تہبند کس لیتے تھے اور وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، آپ اپنے گھر والوں کو ان راتوں میں جگا کے رکھتے تھے۔ صرف خود عبادت نہیں کرتے بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی عبادت کے اہتمام پر لگاتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایسی برکت اور رحمت والی راتیں ہیں کہ پھر یہ ہمیں ایک سال کے بعد نصیب ہوگی۔ یہ دن اور یہ راتیں پھر ہمیں ایک سال کے بعد نصیب ہوں گے، اور یہ بھی نہیں پتا میری زندگی میں پتہ نہیں یہ موقع نصیب ہو یا نہ ہو۔ اگر زندگی ہوئی تو ایک سال کے بعد یہ 21 کا دن اور 21 کی رات اور 23 کی رات، 25 کی رات، 27 کی رات، 29 کی رات یہ ہمیں ایک سال کے بعد ملے گی۔ ایک سال ان کا انتظار کرنا پڑے گا۔ اللہ رب العزت نے ابھی نصیب فرمائی ہے تو اس پر اللہ رب العزت کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور ان راتوں کو قیمتی سمجھ کر جتنا ہو سکے عبادت کے اندر گزارنا چاہیے۔ اس آخری عشرے کی عبادات میں سے اہم عبادت اعتکاف کی ہے، بلکہ یوں سمجھیے کہ یہ عبادت پورے سال میں صرف ان 10 دنوں کے اندر ہو سکتی ہے، باقی پورے سال میں یہ عبادت سر انجام نہیں دی جا سکتی۔ اور وہ کیا ہے؟ سنت اعتکاف۔ سنت اعتکاف کے لیے اللہ رب العزت نے رمضان کے اس آخری عشرے کو خاص کر دیا کہ اس رمضان کے آخری عشرے میں جو بندہ اعتکاف کی نیت سے 10 دن کا اعتکاف کرے گا تو اس کا اعتکاف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے عین مطابق ہوگا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان میں پورے مہینے کا بھی اعتکاف فرمایا کرتے تھے، لیکن خاص طور یہ آخری عشرہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے گئے تو مدینہ کا جو دورانیہ تھا وہ تقریباً 10 سال تھا۔ 10 سال کے بعد آپ رفیق اعلیٰ کی طرف بہوِ سفر ہوئے۔ 10 سالوں میں کتنے رمضان آئے؟ 10 رمضان آئے۔ ان 10 رمضانوں میں کوئی ایسا رمضان نہیں تھا جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف نہ کیا ہو۔ آپ نے کسی رمضان میں اعتکاف نہیں چھوڑا۔ پورے 10 رمضان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا ہے آخری عشرے کا، اس لیے اس اعتکاف کو سنت کہتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صرف آخری عشرے کا نہیں کیا بلکہ بعد رمضان کے مہینوں میں آپ نے پورے مہینے کا بھی اعتکاف کیا۔ پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، یہ رات نہیں ملی۔ دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا، رات نہیں ملی۔ تیسرے عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس خیمے میں موجود تھے اس سے آپ نے سر باہر نکال کر فرمایا کہ ہم نے صحابہ کو بھی کہا، صحابہ نے بھی اسی طرح آپ کے ساتھ ساتھ پورے مہینے کا اعتکاف کیا۔ تو آپ نے صحابہ کو فرمایا کہ ہم نے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، ہمیں یہ رات نہیں ملی۔ ہم نے دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا، یہ رات نہیں ملی۔ اب اللہ نے مجھے بتایا ہے کہ یہ رات آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے، تو آخری عشرے کی طاق راتوں میں آپ نے فرمایا اس رات کو تلاش کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں یہ رات نصیب فرما دے گا۔
تو بہرحال یہ اعتکاف سنت ہے میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی. جس کو یہ سنت نصیب ہوئی اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور خوش ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے مجھے اس کام کی توفیق عطا فرمائی جو میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں کیا کرتے تھے. دوسرا، اعتکاف کا لغوی معنی ہوتا ہے جم جانا، کسی جگہ پر ڈیرا لگا کر بیٹھ جانا، اس کو اعتکاف کہتے ہیں. اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ حالت بڑی پسند تھی کہ آپ تنہائی میں، خلوت میں اللہ رب العزت کے سامنے اپنے آپ کو ڈال دے، بٹھا دے کہ میں اللہ کی محبت کو حاصل کر لوں، اللہ کے تعلق کو حاصل کر لوں. اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے، نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے آپ غار حرا میں بھی تشریف لے جاتے تھے. وہ بھی آپ کا ایک قسم کا اعتکاف تھا کہ آپ دنیا سے بے خبر ہو کر چند دن کا توشہ ساتھ لے کر اس غار میں تشریف لے جاتے، اور جب تک وہ توشہ ہوتا آپ اسی غار میں رہتے اور وہاں تنہائی میں اللہ کی عبادت کرتے، خلوت میں اللہ کی عبادت کرتے. تو یہ عبادت تنہائی کی اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسند ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف جیسی عبادت نصیب فرما دی ہے. تو اعتکاف کا لغوی معنی ہوتا ہے جم جانا، بیٹھ جانا. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اعتکاف کا مقصد یہ ہے، اگر ایک جملے میں کہا جائے تو یوں ہے کہ سب سے توڑ ایک رب سے جوڑ. اعتکاف کا مقصد کیا ہے؟ سب سے توڑ اور ایک رب سے جوڑ. کہ بندہ اعتکاف میں اپنے سارے جائز تعلقات بھی چھوڑ دیتا ہے، بیوی بچوں کو چھوڑ کر، اپنے دکان کاروبار سب کچھ کو چھوڑ کر ایک رب سے تعلق جوڑنے کے لیے اس کے گھر میں ڈیرا لگا کر بیٹھ جاتا ہے. تو اللہ رب العزت ضرور اس کو اپنا تعلق نصیب فرماتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور علماء نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے. وہ فرماتے ہیں اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی، اس کو توجہ سے سنیے گا اس لفظ کو، اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے، راہ حق پر چلنے کے لیے منزل تک پہنچنا، منزل تک پہنچنا یہ کامیابی کی شرط نہیں ہے، بلکہ اگر اس منزل کے لیے آپ نے قدم بھی اٹھا دیا تو اللہ قدم پر بھی آپ کو قبول فرما دیں گے. یعنی آپ منزل پر تو ہو سکتا ہے 10 دن کے بعد پہنچے، لیکن جیسے آپ نے اپنے گھر سے قدم اٹھایا، اور یہ قدم خود اٹھتے نہیں، اٹھائے جاتے ہیں. اللہ جن کو اپنی یہ محبت خاص عطا فرمانا چاہتے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گھروں میں یہ ڈیرے لگانے کی توفیق عطا فرماتے ہیں. تو جس وقت آپ نے اپنے گھر سے قدم نکالا اسی وقت آپ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئے، کیونکہ اللہ کی محبت کو پانے کے لیے منزل تک پہنچنا کامیابی کی شرط نہیں ہے، کامیابی کی شرط نہیں ہے، بلکہ قدم اٹھانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچا دیتا ہے. اللہ خود فرماتے ہیں تم میری طرف ایک قدم اٹھاتے ہو، میں 2 قدم تمہاری طرف آتا ہوں، تم چل کر آتے ہو، میری رحمت دوڑ کر آتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے بڑھ کر ہم سے محبت کرنے والے ہیں. اس لیے جب ہم اعتکاف میں بیٹھیں تو اپنے آپ کو یکسو کر کے پوری توجہ سے اللہ کی محبت کو حاصل کرنا اپنا مشن بنائیں. اگر اعتکاف میں بھی اللہ کی محبت حاصل نہ ہو اور اللہ کی محبت کی طرف ہماری توجہ نہ ہو تو اعتکاف کی صورت تو حاصل ہو جائے گی، اعتکاف کی روح حاصل نہیں ہوگی. اعتکاف کی روح ہے اللہ کی محبت کو حاصل کر لینا، اللہ کی محبت میں آہیں بھرنا، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط سے مضبوط تر کرنا. یہ اعتکاف کی روح اور اعتکاف کا مقصد ہے. بلکہ اس موقع پر اگر یہ شعر فٹ کیا جائے تو بالکل صحیح فٹ آئے گا. خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے یہ شعر کہا تھا، اور ان کے پیر حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے میرے مرید نے یہ شعر کہا ہے، اگر میرے پاس 1 لاکھ روپیہ ہوتا اس شعر کے بدلے میں انعام کے طور پر ان کو وہ دے دیتا. وہ شعر کیا ہے؟ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی. یہ اللہ کی محبت میں وہ کہہ رہے ہیں ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی. جب اللہ کی طرف آنے لگے
تو ہم نے بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، گھر بار کو چھوڑ دیا، اپنے دوست احباب چھوڑ دیے، گھر کے آرام سکون کو چھوڑ دیا، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی۔ اب اللہ کے گھر پہ آ کے ڈیرا لگا کے بیٹھ گئے ہیں، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی۔ اے اللہ اب تو تنہائی میں سب کچھ چھوڑ کر تیرے در پہ آ چکا ہوں، اب تو مجھے اپنا آپ عطا کر دے، اب تو مجھے اپنی محبت عطا کر دے۔ اس شعر کو بار بار اعتکاف والا پڑھے، جب بار بار پڑھے گا تو اللہ کی محبت اور زیادہ اس کے اندر آئے گی۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی۔ تنہائی میں بیٹھے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو یہ شعر پڑھے اور اس شعر کے اندر پورا کیفیت اپنی بنائے کہ میں نے سب کچھ اے اللہ تیرے لیے چھوڑ دیا، اب صرف تیرے در پہ ڈیرا لگا کر اس لیے بیٹھا ہوں کہ تو مجھے اپنی محبت، اپنی مغفرت عطا فرما دے۔ تو ضرور اللہ محبت کا ایسا لذت اور ایسی جو ہے سرور عطا کرے گا کہ جو ہمیں کہیں دنیا میں میسر آ ہی نہیں سکتا۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالی یہ تنہائی کی عبادتیں، یہ اعتکاف میں بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔ ہم پورے آداب کے ساتھ بیٹھے، پوری نیت بنا کر بیٹھے کہ صرف ہم نے 10 دن گزارنے نہیں ہیں، بلکہ ان 10 دنوں میں ہم نے اللہ کو حاصل کرنا ہے، اللہ کی محبت کو حاصل کرنا ہے، اپنے سارے گناہ بخشوانے ہیں، اللہ کی رضا اور مغفرت کو ہم نے حاصل کرنا ہے۔ جب ہم یہ نیت لے کر چلیں گے تو اللہ پاک ضرور اپنے ڈیرے پہ بیٹھنے والوں کو کبھی مایوس نہیں کرے گا، ضرور اپنی رحمتیں اور مغفرتیں عطا کرے گا۔ اپنے لیے بھی دعا کریں، پورے محلے کے لیے دعا کریں، پورے شہر کے لیے دعا کریں، ہم دوسروں کے لیے دعا کریں گے، وہ دعائیں اللہ ہمارے حق میں بھی قبول فرما لے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔